نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں نادیہ اور ہم کر رہے ہیں لائیو سیرہ، اور سیرہ سیشن کا یہ پارٹ ہے 18واں پارٹ ہے۔ لاسٹ ویک ہم نے چھوڑا تھا کہ جہاں پر مسلمانوں کا جو میسج ہے، جو قرآن کا میسج رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، انہوں نے مکہ میں اوپنلی اس کو پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ تو اب ایسی ان کو کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا کہ تقریباً 8-9 ایسے طریقے ہیں جس کے تھرو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان میں سے ہم وہ طریقے جو ہیں تھوڑے تھوڑے ان کو دیکھیں گے۔ پہلا ہم نے شروع کیا تھا جس میں کہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے ان کے تھرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی، ان کو منع کرنے کی کہ وہ کسی طرح سے اپنا پیغام نہ پھیلائیں، اور وہ تھی ابو طالب، کیونکہ ابو طالب اس وقت جو ہے وہ ان کے قبیلے کے سردار تھے، اور ہم نے بات کی تھی کہ وہاں پر کوئی ایک منظم حکومت تو تھی نہیں، ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، وہی کرتا دھرتا ہوتا تھا اور اسی کی بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی۔ تو اس وجہ سے ابو طالب جو ہیں ان کا وہ ایک انکنٹیسٹڈ لیڈر ہیں، وہ اپنی لینیج کی وجہ سے، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے باپ دادا کی وجہ سے، لیجنڈری عبد المطلب جو ان کے فادر ہیں ان کی وجہ سے ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، اور ہر ایک انہیں بہت ہی رسپیکٹ سے دیکھتا ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جتنے بھی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے قبائل وہاں پہ جو بھی رہتے تھے، وہ سب کے سب قریش کے ہی سب ٹرائبس تھے، ان سب کے سرداران جمع ہو کر آئے، یا انہوں نے اپنے ایک ڈیلیگیشن سا بنایا اور بھیجا ابو طالب کے پاس، جس نے آ کر ابو طالب کو بتایا کہ آپ کا جو یہ نیفیو ہے، آپ کا جو بھتیجا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ جو ہے وہ بیسکلی شہر میں ایک فساد سا برپا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا ان کے باپ داداؤں کے مذہب سے ہٹا رہے ہیں، پیچھے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کسی بھی طرح سے اپنے بھتیجے کو روکیے۔ تو شروع میں تو ابو طالب نے ان کا جو پیغام تھا اس کو کسی طرح سے ٹالنے کی کوشش کی، کہ کسی طرح سے یہ لوگ ٹل جائیں، اور ان کو کہا کہ نہیں ایسا اتنا نہیں ہے، آپ کو زیادہ ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے، اچھا میں بات کروں گا، مطلب کسی طرح سے یہ لوگ ٹل جائیں اور ابو طالب کو کنفرنٹریشن نہ کرنی پڑے، تو یہ ان کا بیسکلی مقصد تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریچنگ ہے، ان کی دعویٰ جو ہے اس میں شدت سے شدت آتی جا رہی ہے، تو لوگوں نے مزید جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اب کچھ نہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا۔ اور ایکشن کیوں لینا پڑے گا؟ کیونکہ مکہ کی جو اکانومی ہے، مکہ کی جو سیاست ہے، وہ بہت حد تک بیس کرتی ہے ان ریلیجنز کے اوپر، ان بتوں کے اوپر جن کو پوجتے ہیں مختلف قبیلے والے، اور وہ سارے کے سارے بت مکہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے ایک طرح سے جو ہے وہ بندی بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بنا کے رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کا پھر ہر ایک کو یہ ہے کہ جی مکہ میں تو ہمارا بت پڑا ہے، اور وہ تو اتنا عظیم الشان اور ایسی جگہ ہے کہ نہ وہاں پر کوئی چڑھائی کر سکتا ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا پنگا لے سکتا ہے قریش کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ ان کیئر ٹیکرز ہیں وہاں کے، اور ان کی اکانومی اس کے اوپر پوری کی پوری بیس کرتی ہے۔ جب لوگ حج کرنے آتے ہیں، مکہ جو ہے وہ سینٹر ہے ہر طرح سے تجارت کا۔ اگر یہ لوگ مان جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے، جو ان کی دعویٰ ہے کہ ایک خدا کو مانو اور ان سب بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو آپ سوچیں کہ ہر چیز مکہ کی جو ہے نا، ہر دنیاوی چیز وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، ان کا اکانومی بھی ان کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور ریلیجن تو ان کا ہو ہی رہا ہے ڈسٹرب۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ساکھ بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہوگی، کہ اگر وہ ان لیجنڈری اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں گے، جن کی بیس پہ ان کی پوری سوسائٹی چل رہی ہے، پورا کا پورا کلچر جو ہے وہ بیس کرتا ہے
اس بات کے اوپر کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے، اور اس نے کون سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. لینیج اور اس کی اتنی شدید یعنی کہ لٹرلی پرستش کی جا رہی ہے. یہ حال ہے وہاں پر لوگوں کا کہ وہ اپنی لینیجز کی، اپنے فیملی ویلیوز اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کی پرستش کی حد تک ان کی ایک طرح سے پوجا کرتے ہیں، ان کو اتنا زیادہ مانتے ہیں، کیونکہ سب کچھ اس دور میں جو ہے یہ لینیج ہے. اگر آپ کو اگر آپ کا قبیلہ پیچھے سے مضبوط نہیں ہے تو بیسکلی آپ کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، اس جگہ پر رہنے کا پاسپورٹ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ رہ ہی نہیں سکتے. اور آج بھی اگر آپ عرب میں جائیں تو ایسا ہی ہے نا، جب تک آپ کا کوئی کفیل نہ پیچھے بیٹھا ہو آپ وہاں پر پرماننٹلی نہیں رہ سکتے، جب تک آپ کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے، لاز انہوں نے اب کچھ چینج کیے ہیں، لیکن بیسکلی یہ لا ان کا ابھی تک کنٹینیوڈ ہے، ابھی تک چل رہا ہے. تو اس وقت تو یہ بہت ہی زیادہ تھا. تو ایسا کوئی بھی شخص جس کے پیچھے اس کا قبیلہ کھڑا نہیں تھا، جس کو پتہ نہیں تھا، آس پاس میں نہیں تھا یا مضبوط نہیں تھا اس کا قبیلہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں پر. تو وہی والے چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مضبوط، سب سے بہترین، سب سے ہائی رینکنگ قبیلے میں پیدا کیا، اور ان کی پوزیشن بھی ابو طالب کے بیٹے کی ان کے پوتے کی بہت مضبوط ان کی پوزیشن بھی رکھی. اور اب یہ جو ہم واقعات آگے اب جتنے بھی پڑھیں گے نا، جتنی کہانیاں پڑھیں گے، اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا، کہ یہ ہائیسٹ لینیج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو رکھنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت تھی. تو جناب اب جب لوگوں نے ریئلائز کیا کہ کچھ نہ کچھ مطلب ہونا چاہیے اور کسی نہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو پیغام ہے وہ اتنا ایلوکوینٹ ہے. جب وہ قرآن پڑھتے تھے وہ اتنا ایلوکوینٹ تھا، اس وقت کے لوگوں نے سنا نہیں تھا، اور وہ میسمرائز ہو جاتے تھے. وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ان کے اوپر ایک سحر سا طاری ہو گیا، اور لوگوں نے آنا شروع کر دیا تھا اسلام کے اندر. تو جب ان لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بہت پریشر جو ہے وہ ابو طالب کے اوپر بڑھا دیا. ان کو ہر طرح سے پریشرائز کیا. پہلے انہوں نے ان کو تھریٹن بھی کرنے کی کوشش کی، ان کو دھمکیاں بھی دیں، ان کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ آپ کسی طرح سے وہ مان جائیں، اور کچھ نہیں تو ان کو انسلٹ بھی کیا. تو ہر طرح سے پریشر جو ہے وہ ابو طالب کے اوپر بہت ہی زیادہ بڑھنے لگا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں باز آ رہے کسی بھی طرح سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پہلے تو ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حکم دیا سورہ الانعام میں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی کہ مومنوں، کسی بھی تم لوگ جو ہے اپنے خدا کے علاوہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کے اوپر ہرگز آس مت لگاؤ، اور نہ ہی ان کو کسی بھی طرح سے برا بھلا کہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی جہالت میں اور اپنی انوماسٹی کے اندر جو ہے وہ تمہارے خدا کو پلٹ کر کچھ کہیں. تو یہ سورہ انعام کی آیت 108 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ فرمایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے. مگر اس کے باوجود قریش کے لوگوں نے اس چیز کو بڑا ٹوسٹ کر کے پیش کیا کہ اچھا تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو فور فادرز تھے، ہمارے جو آباء و اجداد تھے، وہ غلط تھے، وہ جھوٹے تھے، اور وہ سب کے سب جہنم میں ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمارے آباء و اجداد کو، سب کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور اپنے بھی. تو یہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلا الزام لگایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے جو ہے نا سیدھا ابو طالب سے کہا، جب ان سے مزید برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یا تو آپ روک لیں اپنے اس بھتیجے کو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے، یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں.
اور پھر ہم جو چاہے مرضی ان کے ساتھ کریں. تو یعنی کہ اوپن کھلا انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ اب جو ہے نا وہ ہم ان کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں. مگر اتنا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکٹڈ تھے اس حوالے سے کہ ان کے پیچھے ابو طالب کی بیک تھی اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اس وقت کا جو نارم تھا، اس وقت کا جو کلچر تھا، اس کے مطابق وہ کسی فرد کو، اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کو پرسیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹلی اس کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اس قبیلے کے سردار کی اجازت نہ ہو. اور پھر یہ ایک شدید شرمناک بات ہوتی کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں میں سے اپنے سردار کا ایک بیٹا جو ہے اس کو مار دیا. تو اس وجہ سے وہ ابو طالب کو پریشر کر رہے تھے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے. اور پھر وہ فیمس اسٹوری جو آپ سب لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہے اور پڑھی ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک اور ورژن کے ساتھ، کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلایا اور بلانے کے بعد ان کو کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں نے تم کو یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ تم نے یہ باتیں کہی ہیں. انہوں نے ان کی باتیں مینشن کی، اور میرے ساتھ جو ہے نا تم نرمی کا، رحم کا معاملہ کرو. میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، میں نہیں لے سکتا اتنے لوگوں کا پریشر نہیں لے سکتا. تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تم رحم کا معاملہ کرو اور تم اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو. اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور مجھے پریشان کر رہے ہیں. بیسکلی بلیک میل، انہوں نے ایموشنل بلیک میل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ابو طالب نے کہا کہ میں اس عمر میں نہیں ہوں کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں، تو اس لیے تم مجھ پہ رحم کھاؤ اور یہ سب کرو. اب یہ ایموشنل بلیک میل جسے کہتے ہیں نا، اپنی بہترین سطح کے اوپر، عروج کے اوپر انہوں نے ایموشنل بلیک میل کیا کہ لوگ جو ہے نا وہ، اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. آپ کا کسی کے ساتھ اگر بہت قریبی تعلق ہے تو اس میں پہلی چیز یہی آتی ہے کہ آپ نے ان کو کسی چیز سے روکنا ہے یا منانا ہے، تو لوگ ایموشنل بلیک میلنگ ہی کرتے ہیں سب سے پہلے، اور شاید یہ سب سے ہیومین طریقہ ہے. تو جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایموشنل ہو گئے، وہ انتہائی، کیونکہ ابو طالب وہ شخص ہیں جو کہ ان کے باپ کی جگہ ہیں اس وقت. ماں باپ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلیو دیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی بات ٹالنا بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے بہت ہی ایموشنل ہو کر یہ بہت ہی فیمس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ابو طالب کو کہی کہ میرے پیارے انکل، میرے پیارے تایا جان، اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ میں اس وقت سورج رکھتے ہیں اور دوسرے میں چاند، تو جب بھی میں یہ میسج جو پہنچا رہا ہوں اس کو پہنچانا نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ میں اسی راستے میں میری موت واقع ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور سبیل بنا دے. اور ایک اور ورژن ہے اس گفتگو کا جو کہ شاید اس سے زیادہ اوتھینٹک ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ مشہور زیادہ، اس لیے ہمیں یہ زیادہ معلوم ہے. اور اس ورژن کے اندر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف دیکھا اور اپنے تایا جان سے پوچھا کہ تایا جان، کیا آپ سورج کو دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں دیکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، جس طرح آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی چھڑی سے سورج کو ٹچ کریں اور وہاں سے آگ لے آئیں، وہاں سے آپ کوئی لائٹ لے آئیں یا وہاں سے آگ لے آئیں. جس طرح آپ یہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے میرے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں، کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس میسج کو پریچ کرنا چھوڑ دوں یا بند کر دوں. ان کے ہاتھ میں شاید کوئی چھڑی وغیرہ ہوگی. بیسکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو یہ اسلام کی جو لائٹ ہے وہ اتنی برائٹ ہے، وہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ہے کہ اس کو بجھایا نہیں جا سکتا، اور یہ اختیار میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے بجھا دوں. تو جس طرح آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ سورج کو بجھا دیں یا وہاں سے روشنی لے آئیں یا وہاں سے کچھ لے آئیں اس سے، اسی طرح میرے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایموشنل تھے، اور ابو طالب نے دیکھا، اور ان کو اچھی طرح سے اپنے اس نیفیو کا معلوم تھا کیونکہ بچپن سے ریز کیا انہوں نے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ
جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مکاری کرتے ہیں تو یہ نہ کوئی اداکاری کر رہے ہیں نہ کوئی مکاری کر رہے ہیں، یہ بالکل سچ بول رہے ہیں، اور جو ان کے ایموشنز ہیں وہ بالکل پیور ہیں اور بالکل سچ ہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے جو ہے نا وہ جب انہوں نے وہ پرسسٹنس ان کی آنکھوں میں دیکھی کہ ہاں نہیں یہ میرا نیفیو نہیں باز آنے والا، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کرو جو چاہو، جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرو، میں تمہیں آج کے بعد ہرگز ہرگز نہیں روکوں گا، اور میرے جیتے جی کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی میرے جیتے جی تم تک نہیں پہنچے گا، تم میری طرف سے آزاد ہو، تمہیں جو حکم ملا ہے تم وہ کرو۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک تو ابو طالب کو اندازہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج پریچ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ دوسرا وہ اپنے بھتیجے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور پھر ابو طالب نے مرتے دم تک اپنے اس وعدے کا پاس رکھا۔ ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئی، صرف جب ان کی ڈیتھ ہوئی، جب وہ مر گئے اور ابو لہب جو ہے ان کی جگہ آیا اور وہ بیٹھا ان کے تخت پر، ایک طرح سے کہہ لیں، یا اس نے قبیلے کی سرداری سنبھالی، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے مکہ سے نکلنے پر، ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ اب ان کی جان کا مسئلہ بن گیا تھا۔ ابو طالب کے رہتے تک بہت طرح سے مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پھر بھی ہاتھ نہیں پہنچنے دی انہوں نے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ابو طالب کو پریشر وہ کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ابو طالب کا سمجھایا ہوا بھی جو ہے وہ کام نہیں آیا، اور ابو طالب نے اب اس طرح قسم ایک طرح سے کھا لی اپنے بھتیجے کو سپورٹ کرنے کی، تو پھر انہوں نے ایک بڑا سا ڈیلیگیشن بنایا جس میں تمام سرداران اکٹھے ہوئے، بنو ہاشم کے اور جتنے بھی سب ٹرائبس تھے ان کے سب کے تمام جو ہے وہ سرداران اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے وہ دوبارہ گئے ابو طالب کے پاس، اور اس دفعہ انہوں نے ایک بڑی عجیب قسم کی ڈیل پیش کی ابو طالب کو۔ اور یہ ڈیل کیا تھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو ہے وہ آپ کے پاس دو میں سے ایک راستے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنا جو نیفیو ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک انتہائی ہائی رینکنگ، یعنی کہ اس رینک کے برابر کا جس کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اپنے قبیلے کے اندر، اس رینک کے برابر کا ایک انتہائی نوبل، خوبصورت اور جوان شخص جو ہے نا ہم آپ کو ریپلیس کر کے دے دیتے ہیں۔ بیسکلی ہم آپ کو ایک اور بچہ دے دیتے ہیں یا لڑکا دے دیتے ہیں کہ آپ پالیں، آپ ان سے اپنا دل بہلائیں، اور ہمیں آپ اپنا بھتیجا دے دیں اور ہم جو چاہیں مرضی ان کے ساتھ کریں۔ انتہائی ریڈیکیولس قسم کی جو ہے نا وہ انہوں نے تجویز پیش کی تھی۔ اور یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ بیٹا تھا الولید ابن مغیرہ کا، اور الولید ابن مغیرہ جو ہے وہ بنو مخزوم جو ٹرائب تھا، جو کہ ہر وقت ہر چیز میں کمپیٹ کرتا رہتا تھا بنو عبد المناف کے ساتھ، اور بنو مخزوم میں سے کون ہے؟ ابو جہل بنو مخزوم میں سے ہے۔ تو یہ ابو جہل جو ہے وہ اتنا ہائی رینکنگ اس وقت نہیں ہے لیڈر جتنا کہ یہ الولید بن مغیرہ، اور پھر ان کا جو بیٹا ہے العمارہ ابن الولید، اس بچے کا نام تھا یا اس لڑکے کا یا واٹ ایور، اور آپ اس کو لے لیں اور ان کی جگہ ان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر دیں اور ہم جو دل چاہے کریں۔ اب اس کے اوپر بیسکلی مطلب انڈائریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بچے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اپنا دل بہلائیں، کھیلیں کودیں جیسے وہ کوئی گڈا ہے، اور جس طرح آپ ان سے پیار کرتے ہیں آپ اس طرح ان سے پیار کریں، اور جس طرح مرضی آپ ان کے ساتھ رہیں، اور یہ بچہ آپ کا ہوا اور اس کا بالکل وہی اسٹیٹس ہے، رینک ہے جو آپ کے بھتیجے کا ہے، اور اپنا بھتیجا آپ ہمیں دے دیں۔ اب ابو طالب کو اس پر شدید غصہ آیا، اور غصہ آنے کی بات مطلب سننے میں اتنی ریڈیکیولس بات لگتی ہے، تو ابو طالب کو اس پہ شدید غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کا شیطانی کھیل تم لوگ کھیل رہے ہو، یا کون سی ڈیل میرے ساتھ شیطانی کر رہے ہو، اور یہ کس قسم کی ڈیل ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا دے دوں تاکہ تم اس کو مار ڈالو، اس کے ساتھ جو مرضی کرو، اور تم مجھے اپنا بیٹا چھوڑ کے جاؤ تاکہ میں اسے کھلا پلا کے ہٹا کٹا کروں، موٹا کروں، اور یہ کس قسم کی بے وقوفانہ بات تم لوگ جو کر رہے ہو۔
ابو طالب کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اس طرح بڑا سخت ان کو جو ہے جواب دیا. ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا مطعم بن عدی، اور یہ قریش کا اس وقت سب سے ایلڈرلی پرسن تھا، سب سے عمر رسیدہ شخص تھا. اس شخص کا نام میں چاہتی ہوں آپ لوگ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ ہم آگے بھی ان کا ذکر کرتے رہیں گے. مطعم بن عدی یہ ان نوبل کفارز میں سے تھا جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر آن بہت پریز کیا. اور میں ان کو آپ یاد رکھیں، اس وقت یہ جو ہیں جاتے ہیں ابو طالب کے پاس، اور انہیں بھی تھوڑا جسے کہتے ہیں نا وہ دینے کے لیے، پریشر کرنے کے لیے مزید یہ بھی جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں دیکھو بھائی ابو طالب، میرا خیال ہے کہ ان سارے لوگوں نے نا ہر آخری حربہ جو وہ ہیومنلی پاسبل تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے، تمہارے ساتھ بارگین کرنی کوشش کر لی ہے، تمہیں آفرز دینے کی کوشش کر لی ہے. تو بیسکلی اب یہ ہے کہ اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اب تم دو میں سے ایک کوئی آفر ان کی قبول کر لو، کہ کوئی ایسے بیچ کا راستہ نکال لو کہ تمہارا بھی کام ہو جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. اور یہ شاید پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ مطعم بن عدی اس طرح سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ ہم دیکھیں گے سیرہ میں. آگے جب بھی مطعم بن عدی کا ذکر ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ ایک طرح سے ابو طالب کے جو ہیں وہ دوست بھی ہیں، ان کے ہم عمر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، قریش کے بالکل ایلڈرلی ترین لوگوں میں سے ہیں. تو اب انہوں نے جس وقت آفر کر کے دیکھ لیے، جو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے آفر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم سرداری دینے کو تیار ہیں، اگر تمہیں کسی بہترین عورت سے شادی کرنی ہے تو اس سے شادی کرنے کو تمہاری شادی کرانے کو تیار ہیں، تمہیں دولت چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم وہ سب دینے کو تیار ہیں. جس کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دو جب بھی میں اس سے باز نہیں آؤں گا. اور بیسکلی اس کو کہنے کا مطلب یہی تھا کہ یہ سب چیزیں تو جو تم مجھے دے رہے ہو یہ تو اس دنیا کی بہت ہی معمولی سی چیزیں، عورت، زن، زر، زمین، دولت، سارا کچھ یہ تو بہت معمولی سی چیزیں. اگر تم اس دنیا سے باہر کی کوئی چیز لے آؤ، کوئی سورج چاند، کوئی اس سے بڑی چیز لے آؤ اور وہ لا کے پیش کرو اور مجھے کہو کہ میں یہ دعویٰ دینے سے باز آ جاؤں، تو میں اس وقت بھی باز نہیں آؤں گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوائنٹ اس طرح ان کو کلیئر کیا تھا. اچھا جی، سٹوری آگے چلتی ہے. اب ابو طالب جو ہیں ان کو بیسکلی ہر طرف سے ان کے گھیر جو ہے نا وہ قریش نے گھیرا تنگ کر دیا کہ کسی طرح سے ابو طالب جو ہیں وہ ان کی بات مان لیں اور وہ کسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گیو اپ کر دیں، ان کے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیں، ان کے پیچھے سے جو بیک کر رہے ہیں، جو ایک طرح سے انہوں نے ان کو پاسپورٹ دیا ہوا ہے، ان کو سپورٹ کریں، وہ کسی طرح سے ہٹا لیں. تو قریش کے لوگوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب بات یہ آتی ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ اتنی سپورٹ کرنے کے باوجود اور اتنا جاننے کے باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لائیں وہ صحیح ہیں اور وہ واقعی حق پر ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دن تک جو ہے نا اپنی زندگی کے ابو طالب ایمان نہیں لاتے، اور ابو طالب کی جان جو ہے وہ جاتی ہے، وہ دین اسلام کے بغیر ہی چلی جاتی ہے. اور جس طرح سے ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں اپنی جس عمر کے وہ حصے میں، اور جس طرح سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بہادری کی بات ہے. ہم نہیں دیکھتے ابو طالب سے کوئی بہت بڑا کارنامہ، بہت ہی ماچو قسم کا جس میں انہوں نے بڑی زبردست کوئی لڑائی لڑی ہے، یا جس طرح عبد المطلب ان کے والد تھے کہ ایک لیجنڈری شخصیت تھے، لیکن یہ کارنامہ ہے ابو طالب کا، اور ان کے پاس یہی ایک پریسٹیج اور آنر ہے جس کو وہ پکڑ کے انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے باپ دادا کی. اس کے علاوہ ہم کو یہ بھی پتہ، اگر نہیں پتہ تو میں ابھی دوبارہ بتائے دیتی ہوں کہ ابو طالب جو ہیں وہ بہترین شاعروں میں سے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ بات کی ہے کہ شاعروں کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس طرح تھا مکہ میں، جس طرح ہمارے آج کل کے دور میں ہم سنگرز کو آئیڈل بنا لیتے ہیں اپنا، یا ایکٹرز کو، یا اپنے اسپورٹس کسی بندے کو.
تو وہ حساب ہوا کرتا تھا. اور ابو طالب کی نظمیں جو ہیں وہ معلقات کعبہ میں بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ جو پورا سینیریو ہے نا، یہ اصل میں ہمیں جو پرانی کتابیں ابن اسحاق وغیرہ، اس میں ابو طالب کے لفظوں کی شاعری میں ملتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر پوری شاعری کی ہوئی ہے کہ جو قریش مکہ نے ان کو جس طرح سے پریشان کیا ہوا تھا، اور پھر جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے، انہوں نے اس کو پورا شاعرانہ مجموعے کی شکل دے کے، اور یہ وہاں پر مطلب پریزروڈ ہے، یہ ابھی تک ہے، اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے جن کو ضرورت ہے اور جو عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑی خوبصورت چیز ہے. اور پھر یہ سب چیزیں ان کی اس طرح سے ہمیں ملتی ہیں کہ یہ ابو طالب نے جو ہے وہ پریزرو کیا. خیر، ابو طالب ان کے اس انتہائی احمقانہ مشورے کے اوپر اور ڈیل کے اوپر جم کے کھڑے رہے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابو طالب جو ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتے اسلام میں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لٹرلی ان کو بیگ کر رہے ہیں، ان سے بھیک کی طرح ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا آپ پلیز مجھے ایک کلمہ دے دیجئے، اپنا مجھے ایک شہادت کا کلمہ دے دیجئے تاکہ میں قیامت کے روز جو ہے وہ آپ کے بہاف پر اللہ تعالیٰ سے آرگیو کر سکوں، آپ کی شفاعت کر سکوں. اور ابو طالب جو ہیں وہ کہنے ہی لگتے، جیسے بستر مرگ پر ہیں، اور وہ کہنے ہی لگتے، اپنے ہونٹ کھولنے ہی لگتے ہیں. اور پھر ہم جانتے ہیں تھرو آؤٹ، ابھی ہم آگے دیکھتے رہیں گے ابو طالب کا کردار جس وقت بائیکاٹ ہوتا ہے اور ہر چیز میں، کہ وہ پورا جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں، مگر انہوں نے کبھی اپنی زبان سے جو ہے کلمہ شہادت نہیں ادا کیا. اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے بھتیجے جو ہیں کیوں جو ہے وہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ ان کے جو بھتیجے وہ کبھی بھی غلط نہیں بولتے، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. اچھا، اب انہوں نے یہ کہا اس وقت جس وقت ابو طالب جو ہے وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کے ارد گرد کافی لوگ جو اس وقت کے عمرہ، وزراء اور پریسٹیج جن لوگوں کی تھی، وہ سب کے سب ان کے ارد گرد جمع ہیں. اور وہ جمع ہوئے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں ابو جہل بھی شامل ہے. اب جیسے اس نے دیکھا کہ یہ منہ کھولنے لگے ہیں اور کچھ بولنے لگے ہیں، تو ابو جہل جلدی سے بولا کہ ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا کا جو ہے وہ مذہب چھوڑ دو گے، کہ تم بھول جاؤ گے؟ یعنی کہ ابو طالب نے ابو جہل نے ان کو پھر یاد دلایا ان کی لینیج، ان کا کہ وہ کتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور وہ کس طرح جو ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہے، ان کو پھر یاد دلایا. اور یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت ابو طالب نے اپنا منہ بند کر لیا، اور عین اسی وقت ملک الموت نے آ کر ان کی روح قبض کر لی، اور وہ بنا شہادہ کہیے دنیا سے رخصت ہو گئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ایموشنلی موو تھے اس چیز کے لیے، اتنے زیادہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے روکیں گے نہیں. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا، یہ بڑی ڈیپ ہے، کیونکہ کوئی بھی نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے جو کہ جسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں. کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لوگوں نے یونس علیہ السلام کی کہانی پڑھی ہوئی ہے، تو یونس علیہ السلام کی کہانی میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، ان کا حکم آئے بغیر، وہ اپنی قوم کو بددعا دے کر اور نکل گئے تھے، اور انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے عرصے تک رکھا. تو یہ وہی چیز تھی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایموشنل ہیں، اور ان کو اتنی تکلیف ہے اس چیز کی کہ ان کے باپ جیسے تایا نے جو ہے وہ نہیں اسلام قبول کیا، وہ ان کو نہیں بچا سکیں گے، اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ ان کے لیے بہت شدید تکلیف کا باعث تھا، اور جس پر کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے مغفرت مانگتا رہوں گا چاہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہیں دیتے. تو پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو
قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں نازل فرمائیں جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا اور روکنے کا حکم دیا. اور پہلی آیت جو ہم دیکھیں گے یہ ہے سورۃ توبہ سے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. یہ ہرگز بہتر نہیں ہے یا آپ کو سوٹ نہیں کرتا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی مومن کو کہ وہ مغفرت طلب کریں ان لوگوں کی جو کہ مشرک مرے ہیں، چاہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہی کیوں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اصحاب الجحیم ہیں، یعنی کہ جہنم کے رہنے والے ہوں گے. اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یہ ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے کہ آپ اے نبی، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کا دل بدل دینا یا کسی کو ہدایت دے دینا. آپ محبت کرتے ہیں سچائی سے، اور اللہ ہی ہے جو کہ لوگوں کے دل بدلتا ہے اور لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت ان کے لیے ہے جو ہدایت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ سورہ توبہ میں اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب بار بار پیغامات بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آیتیں نازل فرمائی، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی ان کے لیے دعا کرنا چھوڑی. اب ایسا کیوں ہوا کہ اتنے بیلوڈ انسان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اتنے قریبی، ان کی فادر فگر، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اسی حالت میں جو ہے وہ اٹھا لیا، اور ان کو موقع تو بہت ملا انہیں، لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، وہ ہدایت کسی اور کی طرف سے نہیں آ سکتی. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چاہیں تو کسی کو ہدایت پہ نہیں لا سکتے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جوک در جوک آ رہے تھے اسلام میں اور اسلام قبول کر رہے تھے، جو پہلے بہت شدید قسم کے اسلام کے ساتھ اینیموسٹی رکھنے والے تھے، وہ لوگ بھی جو ہیں اسلام میں آ رہے تھے. اور انہی لوگوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی شامل تھے. ابو قحافہ اس وقت انتہائی شدید 80 پلس کے جو ہیں ان کی عمر تھی، اور کمپلیٹ ان کے بال ہر جگہ کے بالکل سفید ہو چکے تھے. ان کو لوگ اٹھا کر لائے بیسیکلی چارپائی پہ، اور انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے شہادہ دیے اور اسلام قبول کیا. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ انتہائی ایموشنل ہو گئے. تو ان سے پوچھا جب، تو ابو بکر نے کہا کہ واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ، اس وقت میں اپنے باپ کا جو اسلام ہے نا وہ دینے کو تیار ہوں، اگر میں صرف اتنا ہوتا کہ میں دیکھ لیتا کہ ابو طالب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ اسلام قبول کر لیتے. یعنی کہ ابو بکر کو بھی یاد تھا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس ایموشنل ٹراما سے گزرے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا اسلام گیو اپ کرنے کو، دینے کو تیار ہوں، اگر کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ ابو طالب اسلام قبول کر لیتے. تو یہ حالت تھی. اور بات وہی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہیں صرف اور صرف وہی ہے جن کو کہ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقصود رکھا تھا کہ ایک شخص جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فلی بیک کر سکتا تھا، سپورٹ کر سکتا تھا، انہیں پروٹیکٹ کر سکتا تھا مکہ میں، وہ پیگن ہی رہتے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ارلی آن ہی ان کی تو لیڈرشپ تو فوری طور پہ چلی جاتی، ان کو کوئی رہنے ہی نہ دیتا لیڈر اس قبیلے کا جو کہ بیسڈ ہے ایک لینیج کے اوپر، ایک خاندانی اقتدار کے اوپر. تو ان کو اور خاندان کے نام کی وجہ سے، بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ اس کے لیڈر ہیں، ان کو کوئی رہنا ہی نہ دیتا. ان کی جو سٹیٹس تھا ایک بڑے شخص کا، ایک ایلڈرلی شخص کا، جو لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جو لوگ ان کو
اس لیے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کو اسٹیٹس دیتے تھے کہ وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. وہ سب ان سے چھن جاتا، اور جب وہ چھن جاتا تو پھر وہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے، ان کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ پھر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے. تو اور یہ بھی پاسبل تھا کہ مار ہی دیا جاتا. جب اس قدر جو ہے وہ قریش اتنے زیادہ رائلڈ اپ ہو گئے اور ان کو بہت ہی اس میں اپنے لیے ڈیفیٹ نظر آنے لگی، تو یہ بھی بہت ممکن تھا کہ ان کو مار ہی دیا جاتا. اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مشیت تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ آخری دم وہ اسلام قبول نہ کرے. اس میں بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، جو کہ لیٹر آن اللہ تعالیٰ نے سمجھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جناب، اور یہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے اصول تھے نا، تو ان اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے اوپر اس بات کی بہت ضرورت تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ پیگن ہی رہتے، وہ اسلام قبول نہ کرتے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وزڈم ہے، بہت بڑی. اور پھر اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت درجات سے نوازا ہے. اس کے باوجود ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، وہ ڈیما گاڈ نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے، وہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے. ہمارا جو ہے جسے کہتے ہیں نا، ہماری محبت بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالتی، اور ہماری نفرت بھی اللہ تعالیٰ پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی. ہم کچھ بھی نہیں کر، اللہ تعالیٰ خود ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا چیلنج کرتے ہیں قرآن میں کہ اچھا تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تو ذرا یہ زمین پھاڑ کے دکھاؤ، ذرا آسمان پھاڑ کے دکھاؤ، ذرا چڑھ کے تو دکھاؤ آسمان کے اوپر، کیا کر لو گے تم، کیا بگاڑ لو گے؟ تو اس بات کو سوچیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ چاہے اپنی سلیوری مانیں یا نہ مانیں اللہ کے حضور، لیکن آپ اللہ کے سب اللہ کے سلیو ہیں، اور آپ کسی قسم کی کچھ بھی اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. آپ زبردستی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے اپنی بات منوانے پہ. اللہ تعالیٰ خود سے مانیں گے تو الگ بات ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ میل کھا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زبردستی اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں جو ہے وہ منا لیں کسی بھی چیز کے لیے. اور وہی چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بعد اللہ خواستہ کوئی اللہ کے مقام پر نہیں ہے، کوئی ڈیمائی گاڈ نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کو کہ ہم یہ کہیں کہ جس طرح بہت سارے لوگوں نے بنا لیا ہے. وہ انبیاء کو ان کے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک خدا کے بہت ہی قریبی مقام دے دیتے ہیں، اور ان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، قبروں پہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا ہوتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعائیں قبول، مطلب لوگوں کی دعائیں قبول کروا لیتے، اور تو اپنی سب سے پہلے کیوں نہ کرواتے، اور سب سے پہلے کیوں وہ اپنے اتنے پیارے چچا کو تایا کو جو ہے ان کو نہ جو ہے وہ بچا لیتے جہنم کی آگ سے. تو اس چیز کو نا بہت سوچنا چاہیے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے نا، تو ان کے بعد تو کوئی بھی ایسا شخص، کوئی ولی اللہ، کوئی صحابی، کوئی جو ہے نا وہ ایسا شخص نہیں ہے ان کے بعد جو کہ جس کو کہ آپ یہ درجہ دیں کہ یہ ہماری کوئی دعا پوری کروا سکتا ہے، ہماری شفاعت کر سکتا ہے اللہ کے حضور، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں. تو اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 تایا ہیں یا چچا ہیں جو ان کی زندگی میں موجود ہیں، اور ان چاروں کی اگزامپل ہمارے سامنے جو کہ کتنی مختلف ہیں. پہلے تو ان کے جو ہیں وہ سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین مقام پہ جو ان کے چچا ہیں وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سید الشہداء، کسی شہید کا رتبہ جو ہے وہ ان سے اونچا نہیں. سب سے اونچا رتبہ جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور یہ ان کے چچا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب سے کم عمر ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے برابر ہے ان کی عمر. پھر ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ارلی کنورٹس میں سے نہیں تھے، انہوں نے پہلے اسلام قبول نہیں کیا، لیٹر آن بعد میں جا کے قبول کیا انہوں نے بھی اسلام.
ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان سے تھوڑے کم درجے پر ہیں، مگر پھر بھی مسلمان ہیں۔ یہ ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی نہیں ہیں جن کو وہ 10 لوگ جن کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں بشارت دی تھی کہ وہ لازماً وہ جنت میں ضرور جائیں گے، ان میں سے بھی نہیں ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ایک بہت اچھے، بہت اونچے سٹینڈرڈ کے مسلمان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ان کا رینک جو ہے نا وہ ہائیسٹ ہے تمام کفار کے رینکس میں سے، تمام کفار کے رینک میں سے جو ہے نا وہ ابو طالب کا رینک سب سے ہائیسٹ ہے، اور کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مگر جو آپ کیا کہتے ہیں، آپ جس طرح سے بھی ان کو کرتے ہیں، پھر بھی وہ اس جنت میں نہیں، وہ رہیں گے پھر بھی جہنم میں۔ پھر اس کے بعد ہے ابو لہب۔ ابو لہب جو ہے اس کا اصل نام تھا ابو العزیٰ، جو ان کے بڑے جو بت تھے لات عزیٰ وغیرہ ان کے نام کے اوپر، تو اس کا نام جو ہے وہ تھا عبد العزیٰ۔ اور ابو لہب اس کو کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے گال بڑے سرخ سرخ ہوتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس میں سے سورج کی گرمائش پھوٹ رہی ہے، تو ابو لہب اس کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا۔ اور اس شخص نے، پہلا شخص جس نے کہ اسلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوا اور ان کو جو ہے وہ ان کو اگینسٹ ان کے کھڑا ہوا اور ان کی بہت تضحیق بھی کی۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ ابو لہب جو ہے نا وہ اس طرح کیا کرتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا کے چل کے لوگوں کو پکڑ کے جب ان سے بات کر رہے ہوتے تھے نا، ان کے پیچھے 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 چلتا تھا، اور جہاں وہ جاتے تھے لوگوں کو کہتا تھا اے لوگوں سنو، یہ بے وقوف آدمی ہے، یہ پاگل آدمی ہے، یہ مجنون ہے، یہ سحر کی باتیں کرتا ہے، تم لوگ سحر زدہ ہو جاؤ گے، اور میں جانتا ہوں، اور میں کیسے نہیں جانوں گا، میں اس شخص کا چچا ہوں، میں تو اس کا سگا رشتہ دار ہوں، تو مجھ سے زیادہ تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیک آف ہو جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ اچھا یہ اتنا بڑا سردار اور یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اور ان کے بارے میں وارن کر رہا ہے، تو لوگ بیک آف ہو جاتے تھے۔ اور کیا کیا نہیں کیا ابو لہب نے، ہم آگے دیکھتے جائیں گے، لیکن ابو لہب وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لے کے پوری کی پوری سورہ جو ہے وہ مینشن کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ یہ شخص جو ہے وہ جہنم کی کن گہرائیوں میں ہوگا اور اس کا کیا حال ہوا۔ اور جنگ بدر کے بعد ہم دیکھیں گے، آگے سنیں گے کہ کس حالت میں ابو لہب کی موت واقع ہوتی ہے۔ تو یہ چاروں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کی الگ الگ مثالیں ہمارے سامنے، اور ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کا باپ کون ہے، آپ کا بیٹا کون ہے، یا آپ کس خاندان سے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہر شخص کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملنا ہے، اس نے جو کیا ہے اس کو اس کا جو ہے وہ بدلہ ملنا ہے۔ تو جناب اس طرح سے جو ہے ایک دفعہ حضرت عباس جو ہیں انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی ہیں یہ ان کے، تو ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کو خیال آتا ہے، اور عباس جو ہیں وہ پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اتنا فائدہ پہنچایا، آپ کو اتنا سپورٹ کیا، تو کیا آپ کے رسول ہونے نے ان کو بھی کوئی فائدہ پہنچایا؟ تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا نعم، ہاں بالکل، اور یہ میری ہی مسلسل دعا کا نتیجہ تھا کہ ابو طالب کو جو ہے جہنم کی گہرائیوں میں سے نکال کے ہٹا کے ان کو بالکل جو آؤٹ لائن پیرامیٹرز ہوتے ہیں، بالکل جو سطح ہے جہنم کی، وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ اور اگر یہ میری دعا نہ ہوتی یا ان کی یہ محبت اور ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو ابو طالب جو ہے ان کا حال بھی دوسرے مشرکوں کی طرح ہوتا، اور وہ جو ہیل فائر ہے اس کی ڈیپتھ میں ہوتے، اس کو بالکل سینٹر میں اس کی ڈیپتھ میں ہوتے۔ تو ابو طالب جو ہیں جہنم کے تمام لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ ابو طالب کو سب سے کم عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور ایک جگہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ ان کو عذاب کے طور پہ ان کو جوتے پہنائے گئے ہیں آگ کے،
چپل پہنائی گئی ہے جس سے کہ ان کا برین بوائل ہوتا ہے. تو یہ ان کی عذاب کی لوئسٹ ترین فارم ہے. ہمیں اس سے کم عذاب کسی کا نہیں ملتا جو کہ ابو طالب کو دیا جا رہا ہے، اور وجہ اس کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جناب ابو طالب کے بارے میں یہ ہم نے بڑا ڈیٹیل میں بہت کچھ کیا، اور ابھی مزید آتے رہیں گے ابو طالب سیرہ میں. آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کیا قریش مکہ نے. تو یہ پہلی اسٹریٹجی تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشر ڈلوایا کہ وہ اپنا مشن ترک کر دیں اور اسلام کی اشاعت سے باز آ جائیں. دوسرا انہوں نے کیا کام کیا؟ دوسرا انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن تو بہت ہی افیکٹو ہے، جو اس کو سن لیتا ہے وہ تو سحر زدہ ہو جاتا ہے، وہ تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے اس کے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ قرآن کو کسی طرح سے جو ہے نا وہ رکوایا جائے، کہ یہ کسی کے کانوں تک نہ پہنچے، اس کو نہ پڑھنے دیا جائے. اب اس کو بھی کرنے کے بہت سارے طریقے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے اختیار کی، لیکن دوسری ٹیکٹک ان کے ذہن میں اس وقت یہی آئی کہ کسی طرح سے قرآن پڑھنے کو جو ہے وہ روکا جائے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ مینشن کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص تھے. اب اس وقت تک کوئی اور مسلمان جو ہے وہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ آؤٹ ان دی اوپن آ کے قرآن پڑھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخص ہیں، اور وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں جب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور تاکہ اور ان کے ارد گرد جو لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا لوگ سنتے تھے. تو قریش نے سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو ان کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچنے نہ پائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی وہ قرآن پڑھیں گے تو سب لوگوں نے تالیاں بجانی ہیں، سیٹیاں بجانی ہیں، اتنا شور مچانا ہے، اتنا ہنگامہ کرنا ہے کہ کسی کے کانوں تک جو ہے نا ان کی آواز نہ پہنچ سکے. تو اور انہوں نے ایسا ہی کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی آواز مزید اونچی کرتے تھے تاکہ کسی طرح وہ لوگوں کو سنا سکیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 17 آیت جو ہے اس میں اس کی 110 آیت ہے 17ویں سورہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اللہ جو انتہائی رحمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی بھی نام سے پکارو، اس کے تمام نام ہی بہت خوبصورت ہیں. اور اے نبی آپ اپنی آواز کو نماز میں اونچا نہ کیجیے اور نہ ہی اتنا پست کر لیجیے، بلکہ ایک درمیانہ جو ہے وہ طریقہ اختیار کیجیے. تو یہ اس سورہ کا ترجمہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کے چچا ابو طالب کے تھرو ان کو پروٹیکٹ کیا، اور اسی طرح جو تھے اپنے ابو بکر تھے وہ بھی اپنے قبیلے کی وجہ سے پروٹیکٹڈ تھے، ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اور اس وقت تک نا کوئی 40-45 کے بیچ میں کوئی نمبر تھا جس میں کہ مسلمان اب اسلام قبول کر چکے ہیں. اب وہ کس طرح سے سیکھیں گے، کس طرح آگے پڑھیں گے؟ تو انہوں نے ایک جگہ متعین کی ہوئی تھی. ایک شخص تھا جس کا نام تھا ارقم بن ابی الارقم. تو اس کا گھر تھا جو کہ تھوڑا سا شاید بڑا تھا یا کچھ تھا، اور تھوڑا سا آؤٹ سکرٹس پہ تھا مکہ کی. تو یہ وہاں پر جمع ہوتے تھے، اور وہاں جمع ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے کہ وہاں پر یہ مل کے نماز پڑھتے تھے، یا جو انہوں نے سیکھنا ہوتا تھا، جو بھی کرنا ہوتا تھا، یہ دارالارقم میں جا کے کرتے تھے. دارالارقم کا مطلب ارقم کا گھر. تو یہ وہاں پہ جا کے کرتے تھے اس وقت. تو ایک دفعہ انہوں نے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا آج تک ہم میں سے کسی نے نا باہر جا کے قرآن نہیں پڑھا، کسی نے قرآن نہیں پڑھا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ یہ ذمہ داری لے کہ جا کے اور قریش کے بیچ میں قرآن پڑھے. اور کوئی بھی یہ کرنے کو تیار نہیں تھا. یہ آسان کام نہیں تھا، سب کو پتہ تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جان کی بازی ہے. اچھا، اب ان میں کھڑا کون ہوا؟ ابن مسعود. اب ابن مسعود کی ہم نے 2 ہفتے پہلے شاید بات کی تھی کہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے قریش کے لوگوں کی.
عقبہ بن معید کی بکریاں اور ان کے چرواہے تھے، ان کے اونٹ وغیرہ چرایا کرتے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر گئے اور ان سے ملے اور ان سے دودھ مانگا اور انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں یہ میرے مالک کی بکریاں میری نہیں ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ جانور لے آؤ جس کی دودھ دینے کی عمر نکل گئی ہے اور اب وہ دودھ نہیں دے سکتی، بچے دینے کے قابل نہیں. تو پھر اس کے تھنوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، دعا کی اور دودھ آنا شروع ہو گیا جو کہ سب نے پیا. اور اس معجزے کو دیکھ کر ابن مسعود جو ہیں وہ ایمان لے آئے. یہ وہ ابن مسعود ہیں. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ ابن مسعود قریش میں سے نہیں تھے، عرب تھے لیکن یمنی عرب تھے. ان کا قبیلہ یمنی قبیلہ تھا، تو ان کی اپنی بھی کوئی بیک نہیں تھی. ایک غریب انسان تھے جس کی پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں، کوئی بیک نہیں، کوئی کفیل نہیں ہے وہاں پہ بیسکلی. تو ابن مسعود نے کہا میں کروں گا یہ کام. انہوں نے والنٹیئر کیا. سب صحابہ نے ان کو اس وجہ سے منع کر دیا، نہیں بھائی تم نہیں کرو، تمہارے اوپر بہت بڑی مصیبت آ سکتی ہے، تمہیں مار بھی سکتے ہیں، تمہیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے یہاں پر. تو ابن مسعود نے کہا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے بچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب ابن مسعود وہ بھی ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے قرآن اس طرح سے سننا ہے کہ جس طرح سے گویا اس نے مجھ سے سنا تو وہ ابن مسعود سے سنے. اور ابن مسعود خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ڈائریکٹ یاد کی ہیں. تو ابن مسعود انتہائی خوبصورت قراء میں سے تھے اور بہت خوبصورت آواز اور الحان کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے. ان کو صحابہ کا قاری کہا جاتا ہے. ہی از لائک دا قاری آف دا صحابہ. تو اتنی ان کی حیثیت تھی. اب یہ گئے اور انہوں نے جا کے قریش کے لوگوں کا معمول تھا کہ وہ اپنے دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہوتے تھے اور فارغ ہونے کے بعد جو خانہ کعبہ کے ارد گرد نادی سی بنی ہوئی تھی وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے تھے سب اکٹھے ہو کے، اور بات چیت اور گوسپ ہو رہی ہے اور مذاق ہو رہا ہے اور دن بھر کے، یعنی کہ یہ ان کی بیسکلی آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں بارز یا کافی شاپ کا جو ہے نا وہ ایک کانسیپٹ تھا. تو یہ وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس طرح کرتے تھے. تو ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ ابن مسعود وہاں گئے اور انہوں نے ان کے بیچ میں جا کے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. سورہ رحمان ویسے ہی اتنی خوبصورت سورہ ہے کہ اللہ اس کو کہتے ہیں عروس القرآن. تو انہوں نے اس کی تلاوت شروع کر دی اور لوگ میسمرائز ہو گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح سے جو ہے وہ تلاوت سنی نہیں تھی. اب آپس میں جب عربز بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بات میں غنہ تو نہیں بناتے نا، یا مدود جو ہیں مد کی طرح وہ کھینچتے نہیں ہیں، تو وہ الحان میں اس طرح سے تو بات نہیں کرتے عربز. تو اس وقت کے عربز بھی ویسے ہی تھے کہ وہ ایسے تو بات نہیں کرتے. یہ تجوید، تلاوت اور یہ سارے رولز اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ سب کا سب قرآن کے ساتھ آیا، اور قرآن نے جو ہے وہ ان سب چیزوں کے رولز ڈیسائیڈ کیے، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی گئیں اور ان کو بھی سیکھنی پڑی. جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کو بھی سیکھنا پڑتا ہے، تجوید ان کو بھی سیکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے تجوید بہت ضروری ہے قرآن کی، ہم سب کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. اور تجوید کیا ہے؟ تجوید وہ طریقہ ہے قرآن کا، وہ تلاوت ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کر کے سنائی، جس طرح سے انہوں نے سکھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا. وہ طریقہ جو ہے نا وہ تجوید ہے، اور وہ عام جو عربی لینگویج ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. وہ ایون عربز کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. تو پھر ہم لوگ جو نان عربز ہیں ہمیں تو بہت ہی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں 5-5 سال 8-8 سال لگ جاتے ہیں، اور ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کے بغیر قرآن نہیں ہے. اس کے بغیر اگر آپ اردو ایکسنٹ میں یا بنگالی ایکسنٹ میں یا ہندی ایکسنٹ میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان لفظوں کو اس طرح سے پکار رہے ہیں، قوف ہو گیا یا کیف ہو گیا یا ذ ہے یا ث ہے، اور آپ ان کو وہ بنا رہے ہیں جو کہ آپ کی لینگویج میں ہے، تو آپ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. اس بات کو سوچنا چاہیے اور ہر شخص کو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ خود بھی سیکھے اور اپنی نسلوں کو بھی آگے سکھائے، اس کو صحیح کروائے. تو ہم بات کر رہے تھے ابن مسعود کی. ابن مسعود گئے اور انہوں نے وہاں جا کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، اور وہ اتنی میسمرائزنگ تھی کہ لوگ اپنے کام دھندے باتیں چھوڑ کے نا وہ سننے لگ گئے اور ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اب سنتے جا رہے ہیں تقریباً 2 صفحے ہوئے ہوں گے بمشکل
کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور پھر کسی نے کہا کہ او یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ تو وہ کلام پڑھ رہا ہے۔ تو اس پر پھر لوگوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی اور ان کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، اور وہ مسلسل پڑھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے حواس کھوئے اور پھر وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے، لیکن جب تک وہ پڑھتے رہے، اور انہوں نے بمشکل 2 صفحے یا اس سے کچھ زیادہ جو ہے اس کی تلاوت کی ہوگی، اور پھر وہ اسی حالت میں واپس لائے گئے دارالارقم، اور صحابہ تمام تر جو صحابی تھے ان کو اسی بات کا ڈر تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو منع کیا تھا کہ آپ ہرگز یہ کام نہ کریں۔ مگر ابن مسعود کہتے ہیں انہوں نے باقی سب صحابہ کو جواب دیا کہ واللہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے نا، اس نے اور کچھ نہیں کیا، اس نے مزید میرا ایمان پختہ ہی کیا ہے، اور کل میں پھر جاؤں گا اور کل میں پھر تلاوت کروں گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں بھائی بس بہت ہو گیا، انف از انف، اب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک بہترین قاری کو، کیونکہ یہ سب لوگ بڑے قیمتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے اسلام پہنچائے، اور یہ سب کے سب ٹیچرز بنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں کھو سکتے، تو اب ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مطلب مسلمان آگے آنے کی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا اپنا ان پٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس طرح کی ہم اور بھی واقعات مختلف دوسرے صحابہ کرام کی وہ بھی سنیں گے، ابو بکر کے ہیں۔ اور اچھا ایک واقعہ جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اس میں، ایک بہت مشہور بھی ہے، وہ ہے واقعہ ابو جہل، الاخنس بن شریق اور ابو سفیان کا۔ یہ تینوں کافی ایلڈرلی، آپ کہہ لیں کہ 50 یا اس سے اوپر ان کی عمر ہوگی، اور اپنے اپنے قبیلوں کے بڑے سرداران میں شمار ہوتے ہیں، نیکسٹ ان دا لائن کہہ لیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، بہت ایلڈرلی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور بہت پیسے والے ہیں، اور تاجر ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے بھی قرآن پہلی دفعہ پبلک میں اسی طرح مسلمانوں کے منہ سے سنا، اس سے پہلے ان کو نہیں پتہ تھا کہ قرآن میں کیا ہے، اور اس تلاوت نے، قرآن کا جو کانٹینٹ ہے اس نے ان کو اتنا میسمرائز کیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا۔ اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا وہ عادت تھی کہ وہ رات کے وقت تہجد میں جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ اپنے گھر کے صحن میں، باہر ایک ویرانڈا سے تھا، اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور وہاں پڑھتے تھے اور اونچی آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے، 1000 کے قریب بس آبادی ہوگی اس وقت مکہ کی بمشکل، اور ہر کوئی ایک دوسرے کو سن سکتا ہے، کوئی نوائز پولوشن تو ہے نہیں اس وقت وہاں پر، تو آپ اپنے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت کریں تو ڈیفینیٹلی دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو سن بھی سکتا ہے، اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے، کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت شروع کرتے تھے عبادت اور قرآن کی تلاوت، اور فجر تک وہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب فجر کے وقت انہوں نے یہ اپنی تلاوت روکی، تو یہ تینوں جو ہے نا، الاخنس، ابو سفیان اور ابو جہل جو ہیں، ان تینوں کی ٹکر ہو گئی۔ مطلب یہ کہ یہ تینوں وہاں موجود تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آس پاس، پرابلی ایک ہی جگہ پر، ایک ہی اسٹریٹ میں نہیں تھے، لیکن تینوں الگ الگ اسٹریٹس میں موجود تھے، اور یہ سن رہے تھے، قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ اور جب انہوں نے تلاوت ختم کی اور یہ واپس جانے لگے تو شاید واپسی کا راستہ ایک ہی تھا، تو وہ واپسی کے راستے میں تینوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور حیران ہوئے تینوں کہ رات کے اس پہر، اب رات کے 3-4 بجے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی میسمرائزیشن ہے، وہ کون سی موٹیویشن ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اٹھ کے نکل کے جا کے اور قرآن سن رہے ہیں، اور اپنے سو کالڈ اینمی کے پاس جا کے سن رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو اچھی طرح سے پتہ لگ گیا، ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن اصل میں کیا ہے اور حق ہے، اور یہ اس کی کیسی، اور پھر وہ تلاوت، اس تلاوت کو میں چاہتی ہوں آپ لوگ امیجن کریں کہ وہ کیا تلاوت ہوگی جو ڈائریکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن رہے ہوں گے۔ یہ کس قدر ان لکی لوگ تھے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن کی تلاوت سنی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوا، اس سے شدید اثر ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو انہوں نے
یہ بہت ہلیریس بھی ہے یہ واقعہ، اور بہت سوچنے کے قابل بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ منہ پر ماننے کو تیار نہیں، کچھ نہیں کرنے کو تیار، مگر آدھی رات کو جا کے جو ہے اپنے بستروں سے اٹھ کے نکل رہے ہیں. سردی ہے، گرمی ہے، کیسا موسم ہے، اور ڈیزرٹ کی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. آدھی رات کے قریب وہ اٹھ کے جا کے اندھیرے میں اور وہاں پر جا کے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں قرآن، اور پھر اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. اور پھر تینوں جب ایک دوسرے میں بم پن ہوئے تو شرمندہ ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کے، کیونکہ تینوں کو معلوم تھا کہ کس وجہ سے آئیں. کوئی اور ریزن نہیں تھا ان کے پاس اس وقت کہ وہ باہر نکلیں آدھی رات کو اپنے گھروں سے اپنا آرام چھوڑ کے، سوائے اس کے کہ وہ قرآن سننا چاہتے تھے. وہ سننا چاہتے تھے کہ یہ قرآن کیسا ہے. تو اس کہانی کو ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے. اس کا کلف ہینگر بیچ میں ہی چھوڑتے ہیں، اور وقت اب ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر سے آئیں گے، اور اس کہانی کی کنٹینیوشن کے ساتھ اور مزید بہت خوبصورت کہانیوں کے ساتھ. تو جناب، سبحانک اللہم واشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.